السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان۔ آج 21 اپریل سوڈان کے الفشر شہر میں تقریباً 25 سے 27 ہزار سوڈانی مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا۔ گدھ اور چیلے نوچ نوچ کر لے گئے، ان کی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مر گئے۔ آج بھی عورتیں اپنے 2 بچوں کو 3 بچوں کو ساتھ رکھ کے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کپڑے کا چھوٹا موٹا کو تمبو شمبو لگا لیا انہوں نے۔ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، ان کو مارنے والا کون ہے؟ خود سوڈانی فورس کے لوگ ہیں، باغی گروپ کہیں آپ اس کو، ریپڈ فورس ہے وہ، دیٹ از بینگ سپورٹڈ بائی UAE۔ اور اس کی شکایت لے کر گئے تھے MBS چند مہینے پہلے، کہاں؟ واشنگٹن۔ انہوں نے جا کے شکایت کی تھی یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے امیر شہزادے صاحب کی، وہ بھی شہزادے ہیں، محمد بن زید بن سلطان آل نہیان، اور یہاں پہ بھی ہیں سلمان، کنگ سلمان کے شہزادے محمد بن سلمان بن عبدالعزیز۔ تو یہ کچھ گنجلک قسم کی سچویشن ہو رہی ہے پاکستان، UAE، سوڈان۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کی $1.5 ارب کی، پاکستان جیسے ملک کے لیے تو $1.5 ارب بہت بڑی ٹرانزیکشن ہے۔ اسلحے کی خریداری اور فروخت کا معاملہ تھا۔ سعودی عربیہ نے کہا کہ فی الحال اس کو روک دیں، انہیں خدشہ ہے کہ کہیں یہ اسلحہ باغیوں کے ہاتھ نہ لگ جائے، کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے، پرابلم ہو جائے گا۔ دس از دا ایشو۔ یعنی سوڈان بھی ڈی اسٹیبلائز ہوا ہے، جیسے افغانستان کی صورتحال ہے۔ افغانستان کے ہاتھ اگر پاکستان نہ روکتا تو وہ بہت گڑبڑ کر چکے ہوتے ہیں۔ کیوں کہ دے آر بینگ سپورٹڈ بائی اسرائیل اینڈ انڈیا۔ یہی BLA کا حال ہے۔ اسرائیل کی بڑی نظر ہے بلوچستان پر۔ اور جارج بش کہا کرتا تھا کسی زمانے میں کہ مجھے بلوچستان کا ساحل ایسا لگتا ہے جیسے کیلیفورنیا کا ساحل ہے۔ جو امریکہ گئے ہیں، کیلیفورنیا گئے ہیں، ان کو بخوبی اس چیز کا اندازہ ہے، بیچ آف کیلیفورنیا۔ اور بلوچستان کا بھی نیل گوں ساحل ہے، بالکل صاف ستھرا نظر ہے امریکہ کی، بالکل ہے۔ اینی وے، فی الحال تو پاکستان کی نظر ہے۔ پاکستان کے جو چیف آف ڈیفنس سروسز ہیں وہ بڑی کوشش میں ہے، ہی از ڈوئنگ ہز بیسٹ کہ کسی طریقے سے ایران کے ساتھ امریکہ کا سیز فائر ہو جائے۔ اور امریکہ کو روکنے کا مطلب ہے کہ اسرائیل کے ہاتھ باندھ دیے جائیں۔ اسرائیل میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ایران کے بعد نیکسٹ ہمارا ٹارگٹ جو ہو سکتا ہے وہ پاکستان ہوگا، اور پاکستان کے عوام بھی اس بارے میں جانتے ہیں۔ تو ایسے میں ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے حکومت، برسر اقتدار طبقہ، ایک نیشنل ریکنسیلیشن، کنسالیڈیشن آف آل دی پولیٹیکل فورسز اینڈ جو امینڈمنٹ لانی ہے 28ویں ترمیم، اس میں یہ بھی لے کر آئے، پھر 29ویں ترمیم لے کر آئے۔ جب اتنا ہی بڑا کردار فوج نے کرنا ہے تو پھر فوج کو بھی ایک رول دے دیا جائے مستقل۔ یہ کیا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف، جو چیف آف ڈیفنس سروسز ہیں، ان کو ہی ہر جگہ پہ دوڑنا بھاگنا ہے، ان کی ہی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ امریکہ صاحب وہی کر رہے ہیں کہ they are very professional people, I love them, especially جنرل عاصم منیر۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان جب بھی، اگر ٹرمپ صاحب پاکستان آتے ہیں اس ڈیل کے ایگریمنٹ کو سائن کرنے کے لیے، پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان آتے ہیں یہاں سے، ایران سے، تو اٹس گوئنگ ٹو بی این ہسٹورک ایونٹ، بہت بڑا تاریخی معاملہ ہوگا۔ اور یقیناً پاکستان کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور سعودی عربیہ کے ساتھ جو آپ کا معاملہ ہے اس کو بھی اکنامک ٹرمز میں، سوشل اکنامک ٹرمز میں لے کر آئے، سعودی عربیہ کی بھی مدد کرے اور سعودی عربیہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ بہت بڑا پیکیج بنایا جا سکتا ہے۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے لیول پر آپ اپنا برکس میں بھی شامل ہو جائیں باقاعدہ۔ آپ تو پیسے تو جمع کرائے ہوئے آپ نے تقریباً $250 ملین برکس میں۔ یو شوڈ سیک دی ممبرشپ، انڈیا آؤٹ، پاکستان ان، یہ کرنا۔ ایران ان برکس کے اندر، آئی جو ہے، آئی فار انڈیا تھا، انڈیا ہو گیا اسرائیل کے ساتھی، تو آئی فار ایران اس میں شامل ہونا چاہیے، پاکستان کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ ایک طرف تو یہ سبجیکٹ ہے، دوسری طرف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ٹکر میں نہیں، کے لیول پر آپ سعودی عربیہ سے، اور اس کو بھی سمجھائیں UAE والے کو بھی کہ بھائی آپ کا جو جینا مرنا ہے وہ اسی خطے میں انہی ملکوں کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ ہے، سعودی عربیہ کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ ہے، بحرین کے ساتھ ہے۔
کویت کے ساتھ ہے. آپ اوپر ہی اوپر انڈیا سے اگر آپ جا کر دوستی کریں گے ایٹ دی کاسٹ آف پاکستان تو یہ نقصان آپ کا ہوگا, پاکستان کا نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسلامک مانیٹری فنڈ کریٹ کریں آپ, اور پھر اسلامک مارکیٹ لے کر آئیں. پاکستان میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے سود کا, سود ہی کو آپ نے حلال کر دیا, اسلام لکھ دیا اس پہ. اسلامی بینک آئی, اسلامی بینک, فلانا بینک, فلانا زان بینک اور بے زان بینک, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ بلیور ہے, کلمہ شہادت پر آپ کا ایمان ہے, اللہ رسول پر ایمان ہے, آخرت پر ایمان ہے, قرآن پر ایمان ہے, وغیرہ وغیرہ, تو آپ فرشتوں پر ایمان ہے, تو آپ کو توحید و رسالت کے اوپر ایمان لاتے ہوئے سود کے خلاف جنگ کرنا ہوگی. اور ایسی نہیں جنگ کرنا ہوگی جیسے پاکستان کے علماء اقرار اور مفتیان دین کر رہے ہیں کہ آپ نے کائبور بیسڈ اکانومی کو, اور پھر کہتے ہیں جی ایتھیکل بینکنگ ہے. ایسے لوگ بھی میں نے دیکھا ہے جی, ایتھیکل بینکنگ ہو رہی ہے پاکستان میں. جناب سراسر سود کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, دکانیں کھلی ہوئی ہیں. اگر کوئی سور کے گوشت کی دکان کھولے تو آپ کو مرچیں لگ جائیں گی, سب کو مرچیں لگ جائیں گی, او جی سور کا گوشت بیچتا پیا. اور اگر سود کا کام کر رہا ہے, سود بیچ رہا ہے, تو اس کے لیے آپ جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں, کمپرومائز کر جاتے ہیں, پیسے کا معاملہ ہے. تو سر یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہیں آن دا پوائنٹ. لیٹ سی واٹ ہیپنس ٹمارو. کل بدھ کے روز 22 اپریل کو امید ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے اپنے آپ کو وڈراؤ کریں گے, جیسا کہ جنرل عاصم منیر نے یہ کہا کہ ابھی آپ ہابنائے ہرمز کو کھولیں. جب امریکہ نے یہ بات کیا تو ایران انشاءاللہ آ جائے گا. یہ چند گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اس چینل کو ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے, کمنٹ سیکشن میں جائیں, وہاں پہ کمنٹ کیجیے, مہذبانہ انداز میں کیجیے, اور تجویز دیجیے, اس چینل کو پروموٹ کیجیے. یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بہت شکریہ. والسلام.